ایک گاؤں والے نے شروع کر دیا کہ میں ابدال ہو گیا. کسی نے لکھا حکیم الامت کو کہ ایک صاحب ہیں جو ابدال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ولی اللہ کا بہت اونچا مقام ہے. حضرت نے لکھا یہ دعویٰ جو کر رہا ہے اگر اصلی ابدال ہوتا تو دعویٰ نہ کرتا. معلوم ہوا یہ پہلے گوشت تھا، اب دال ہو گیا ہے. لہذا جلدی سے میں اپنے موضوع کو پیش کرتا ہوں. جب آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کے حلال سہارے ہوں یا حرام سہارے، قبر میں جانے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا، نہ حلال سہارے نہ خدا کے قہر و عذاب والے سہارے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے لیے اختر کہتا ہے کہ جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو اللہ کے لیے اس خوشی کو آگ لگا دو. جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو، جس حرام لذت سے اللہ ناراض ہو، اعلان کر دو ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست کو ناراض ہوتا ہے. آپ کر کے تو دیکھو، اتنا بدل اتنا انعام دے گا کہ آپ مست ہو کر کہیں گے کہ ہاں جماعت چند دادم جعفر ادم. میں نے تو کنکر پتھر اللہ کے راستے کو دیے، کنکر پتھر گناہوں کی خراب کنکر پتھر پھینک دیے، مگر کیا خبر تھی کہ وہاں سے موتی ملے گا. جماعت چند دادم جعفر ادم الحمدللہ ادب ورزا خریدم. الحمدللہ کہ میں نے اللہ کو سستا پایا، صرف گناہ ہی تو چھوڑا. ارے گناہ تو خراب چیز تھی، خراب چیزیں چھوڑ کر اگر ہم اللہ کو پا جائیں تو اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا عقل مندی کیا ہوگی. مرتے رہو جس پر مرتے رہو. جب اسرائیل علیہ السلام دبوچ کے لیے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کہاں گئے وہ رومانٹک دنیا، کہاں گئے ویسیار، کہاں گیا سینما، کہاں گیا ٹیڈیاں رنگین جو ننگی پھرتی رہتی. مت بناؤ ان کا سہارا مرنے والوں کا. ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں سے مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہنچتے بتا نہیں ہوتا. ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی، اور نظر بچا کر حلاوت ایمانی لی جائے گی. نظر بچا کر حلاوت ایمانی لی جائے گی. اور اگر اوریانی کی فراوانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی فراوانی ہے. اب 5 نمبر پر عمل کر لیجئے تو مرنے کے وقت میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. اب آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ اولیاء اللہ ہو کر موت آئے، اولیاء اللہ بن کر اللہ کے پاس جاؤ، اور زمین پر بھی اللہ کے ساتھ رہو، اور قبر میں بھی اللہ کے ساتھ رہو، میدان محشر میں بھی اللہ کے ساتھ رہو، اور جنت میں بھی اللہ کے ساتھ رہو. ایسے مالک کے لیے اختراع راستہ بیان کر رہا ہے. جمعے کا دن ہے، مبارک مہینہ ہے. 5 نمبر عمل کر لو، زیادہ لمبا نسخہ نہیں ہے. اور سب نمبر ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. بے مزہ کوئی نمبر نہیں ہوگا. پہلا مزہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس رہو. یہ بتاؤ ایئر کنڈیشن میں گرم چیز رکھ دو تو ٹھنڈی ہو جاتی یا نہیں؟ تو جن کے دل میں حسینوں سے اور دنیا کی فکروں و پریشانیوں سے، غم و فکر سے دل و دماغ گرم ہو، ذرا دیر کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایئر کنڈیشن کا مزہ آ گیا. یعنی جو لوگ اللہ والے ابھی نہیں ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں بنے، تو وہ ایئر کنڈیشنوں کے پاس جانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب تم ایئر کنڈیشن ہو گئے ہمارے نام کے صدقے میں، اس وقت تو تمہارا مقام کچھ اور ہی ہوگا. ابھی جب تک تم اللہ والے نہیں بنے، جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، کونوا مع الصادقین، تاکہ معلوم ہو کہ ایئر کنڈیشن تم کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، خود تو ٹھنڈا رہتا ہی ہے. اور پھر انشاءاللہ ایک دن تم خود ایئر کنڈیشن بن جاؤ گے، تمہاری صحبت سے لوگ اللہ والے بنیں گے. تو دیکھو ساری دماغ کی فکریں پریشانیاں اور سارا ڈپریشن بلا آپریشن، آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ کے دیکھ لو. اگر سکون نہ پانا تو کہنا اختر کیا کہہ رہا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے سے صحبت سے اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا اختر، ارے مزیدار بھی ہو جاتا ہے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل چاہے گا بس جب فیکٹری کارخانے اور ملازمت سے چھٹی ملے چلو بھائی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ ایئر کنڈیشن ہے. ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی اور آپ کو رغبت بڑھے گی کہ ہم بھی ایسی ایئر کنڈیشن ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایئر کنڈیشن کا انتقال ہو جائے کبھی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا ہر شخص چاہے گا کہ میری ذات میں خود بھی صاحب نسبت اور ولی اللہ بن جاؤں. میں 1 نمبر ہو گیا نا بھائی.
ولی اللہ بننے کا نسخہ بتا رہا ہوں آج، تاکہ جاؤ تو اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ، قبرستان میں، میدان محشر میں، ہر جگہ اللہ اور ذات پاک ہے، اتنا باوفا مولا اور مالک ہے جو زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے، زمین کے نیچے بھی، اور قیامت کے دن بھی، اور جنت میں بھی انشاءاللہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ یہاں یہ چیز دنیا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ، یہاں سب کچھ پورا زمانہ جہاں بھی رہو گے ہم تمہارے ساتھ۔ نمبر دو کیا ہے کہ تھوڑی سی اللہ کی یاد پوچھ لو، اللہ کے نام سے دل کو چین ملتا ہے۔ خالی پہلوان کے پاس رہنا کافی نہیں، تھوڑا سا دوست بادام بھی بتاتا ہے وہ پہلوان بننے کے لیے۔ لہذا اللہ والوں سے اللہ کا نام پوچھ لو جو بادام پیدا کرتا ہے۔ جس مرغی کے سوٹ سے طاقت لیتے ہو مرغیوں کے خالق کا نام بھی لو۔ 1,00,000 مرغیوں کا سوپ پی لو گے، ایک مرغی 2 مرغی کھا لو گے تو چورن مانگو گے، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ اللہ کا نام مگر اللہ والوں سے پوچھ لو۔ اب آپ کہیں گے پھر اللہ والوں کی قید کیوں لگائی؟ یہ قید خواجہ صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ والوں کی قید اور مشورہ کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ذکر اللہ ہی کے نام سے فائدہ ہوگا، مگر تلوار ہی سے کاٹ ہوتی ہے۔ کسی کو کاٹنا ہو تو تلوار کاٹتی ہے، مگر جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے زمین پر پڑی تلوار نہیں کاٹتی۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں، ان سے مشورہ لے لو۔ ارے ظالموں، پیر نہ بناؤ تو مرشد تو بنا لو۔ مشورہ لینے میں کیا حرج ہے؟ دنیا کی جائیداد کے لیے مشورہ لیتے ہو، ایڈوکیٹ سے بات کرتے ہو، قید کی طرح ان کے سامنے رہتے ہو، اتنا ادب کرتے ہو۔ بولو بھائی، ایڈوکیٹ کے سامنے قید مانی بلی، اور اللہ والوں کے پاس جا کے عقل کر بیٹھتے ہو۔ اے تکبر کردہ تو پیشے شاہ، بادشاہوں کے سامنے تکبر کرتے ہو۔ اور تو اللہ والوں سے ذکر پوچھو، تھوڑا سا بتائیں گے۔ جاہل پیر ہوگا وہ تو تم کو 1.25 لاکھ بتائے گا۔ آج بھی ایک ڈاکٹر سرجن ہیں جو سرجری بھی کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اللہ کا نام پوچھا، میں نے بتا دیا 300 دفعے درود شریف پڑھ لو، 300 دفعے اللہ اللہ کر لو، اور 1 پارہ تلاوت کر لو، اور کچھ مناجات مقبول پڑھو۔ پھر میں نے کہا اگر اتنا نہ ہو سکے، انہوں نے کہا میں کبھی تھکا ماندہ رہتا ہوں، زیادہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا جب آپ تھکے ماندے رہیں تو 7 مرتبہ سب پڑھو، 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 7 مرتبہ درود شریف پڑھو، 7 مرتبہ۔ اب بتاؤ 1 پر 10 کا وعدہ ہے تو 70 خود ہی ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں 1 پر 10 لکھ دوں گا، تو 7 × 70 ہو گیا آدمی۔ پیر کو ایسا ہونا چاہیے جو کسی پیر کا صحبت یافتہ بھی ہو۔ حکیم اجمل خان کی کتاب تو پڑھ چکا ہے، مگر حکیم اجمل خان کو دیکھا بھی نہیں ظالم نے، تو اس کے اندر وہ بات نہیں پیدا ہوگی جنہوں نے حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی۔ تو وظیفہ کم بتاؤ، مگر ایک کام بتاؤ، وہ آگے 2 نمبر ہو گیا نا۔ اب 3را نمبر، گناہوں سے بچو، کیونکہ اونٹ کا عطر لگانے کے بعد پھر بلی کا کتے کا گو لگانا مناسب نہیں۔ اونٹ کی عطر کی توہین ہے۔ جب اللہ اللہ کرو تو اللہ کی نافرمانی کی غلاظت اور نجاست سے اپنی حفاظت قلب کی اور قالب کی کرو۔ گناہ سے بچو۔ آپ بتاؤ کہ اگر آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو اس کی نافرمانی سے بنو گے دوست، اور جبکہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب، اور خراب چیز دیر سے چھوڑنا چاہیے یا جلدی؟ بس سوچیے، خراب کے معنی کیا ہے؟ آپ مانے پانی، خر مانے گدھا، گدھے کا پانی۔ لہذا گناہ جب خراب چیز تسلیم کیا تو چھوڑ دو۔ اور گناہ چھوڑنا، بہت سے لوگ اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے کہ گناہ چھوڑنا پڑے گا، مزہ ختم۔ میرے شیخ شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، خود بخود چھوٹ جائے گا۔ کیسے مثال بھی کتنی پیاری بتائی کہ ایک شخص نے رشوت لی، کہاں سے؟ تو غلط ہاؤس سے، کسی سرکاری آفس سے 20,000 رشوت لی۔ نیکولاسی کا رہنے والا راستے بھر سوچ رہا ہے کل ساڑی دوں گا بیوی کے لیے جس سے دوستی میری گاڑی ہو جائے، اور ایک پاندان بھی لوں گا تاکہ خاندان خوش ہو جائے۔
اور ایک بانس بھی خریدوں گا تاکہ ناپدان میں جب بند ہو جائے تو بارش میں اس سے دھکیل کر کے ناپدان بھی صاف کروں گا۔ راستے میں لسبیلا تک پہنچا کہ اس کے دوست نے موٹر سائیکل زور سے روکی اور کہا سن لے پیچھے پولیس کی گارد آ رہی ہے، گارد 12 پولیس ایس پی بھی ہے، تجھ کو پکڑنے کے لیے تیرے رشوت کے نوٹوں پر دستخط ہیں، تجھ کو پھنسانے کے لیے دیا ہے۔ تو اس نے لسبیلا میں ایک گٹر دیکھا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، تو پہلے تو ڈھکن چور کو دعا دی، لیکن کہا کہ خدا اس کو ڈھکن کی چوری سے توبہ بھی دے دے۔ اس نے گٹر میں 20,000 ڈال دیے، 20,000 ڈال دیے اور آگے بڑھ گیا۔ آگے پولیس نے پکڑ لیا کہ تمہارے پاس رشوت کے نوٹ ہیں، سائن بھی ہیں، کہا دیکھ لیجیے، ہاتھ اٹھا دیا اس نے، سب پاکٹ میں کچھ بھی نہ ملا۔ تو اس نے کہا پولیس والوں نے کہ ہم کو غلط انفارمیشن دی گئی، ماں بہن کی گالی دی CID کو، اور وہ دل میں ہنس رہا ہے کہ وہ صحیح خبر تھی مگر ہم نے چالاکی کی اور میرے دوست نے مجھ پر احسان کیا۔ تو جس طرح سے دوست نے آپ کو پولیس سے خوف کرایا، اللہ والوں سے جب دوستی کرو گے تو اس دوست نے جو پولیس کی خبر دی، یہ دوست تم کو قیامت کی خبر دے گا، دوزخ کی خبر دے گا، جنت کی خبر دے گا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے گا۔ تو انشاءاللہ چھوڑنا پڑے گا نہیں، جیسے اس نے نوٹ 20,000 رشوت چھوڑنا پڑا تھا اس کو، یا خود چھوٹ گیا، اور چھوٹ کے پچھتایا یا خوش ہوا تھا، تو گناہ چھوڑ کر انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے، اور گناہ سے چھوٹنے کے بعد آپ شکر ادا کریں گے۔ بتائیے چھوڑنا پڑا یا چھوٹ گیا؟ ایمان یقین بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ 1 لاکھ کتاب پڑھنے سے وہ ایمان یقین نہیں ملتا جو صاحب یقین کی صحبت سے ملتا ہے۔ کل یقین اور ایمان دل میں ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا۔ وہ دل کا یقین تمہارے دل میں منتقل ہو جائے گا بغیر محنت اور مشقت۔ 3 بات ہو گئی نا بھائی، اب 4تھی بات سن لو۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ والوں کی صحبت۔ دوسری بات کیا تھی؟ اللہ کا یاد، مگر ذکر اپنی طبیعت سے نہیں، مشورہ کرو۔ نمبر 3 گناہ چھوڑ دو۔ نمبر 4 گناہوں کی جو اسباب ہیں ان کے پاس بھی نہ رہو، کیونکہ کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ کیونکہ بسیار شد پیلا ملغزم، شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ اب آپ اپنا گھر میں سنیما ہاؤس، سنیما کے سامنے یا ٹیڈیوں کا جہاں لڑکیوں کا اسکول ہو وہاں گھر لے لو، تو راتوں دن لڑکیاں سامنے سے گزریں گی تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا؟ شیطان تو سکھائے گا، تیر پر تیر کھائے گا، آگے قدم بڑھائے گا۔ شیطان کا سبق یہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کا سبق یہ ہوگا خبردار یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ بخاری شریف میں سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ مت کہو کہ لیا کچھ نہیں، خالی دیکھ لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا زنا فرمایا، زنا العین النظر۔ تو اسباب گناہ سے بھی بچو۔ حسین لڑکا ہو یا لڑکی، قریب مت رکھو، تنہائی میں اس کے ساتھ مت رہو، ٹانگیں مت دباؤ۔ آج ظالم پیر ایسے ہیں جو لڑکیوں سے مریدنیوں سے پیر تک دباتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نفس کو مار لیا ہے۔ کسی شاگرد نے کہا آپ نے نفس مار لیا ہے مگر آپ کھاتے بہت ہیں، پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے 3 فٹ کا آگے، تو کہتے ہیں نفس کتا کو جب مارا ہے تو کتا جب مرتا ہے پھولتا ہے، میرے اندر نفس مرا پڑا ہے، اس کے پھولنے سے میرا پیٹ پھولا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسا جواب دیا؟ 4 نمبر ہو گیا نا کہ گناہوں کے اسباب بھی قریب نہ رہو۔ اگر ڈاکٹر ہے تو پیے عورت مت رکھو، یا تاجر ہے تو بھی پیے مت رکھو، عورتوں کو پیے مت بناؤ، ورنہ پیے بغیر پیے رہو گے ہر وقت۔ اس کے شوہر کو روزی دے دو۔ اگر آپ کو بڑا غم ہے قوم کا تو لڑکیوں کے شوہروں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے والد کو دے دو، ان کے شوہر کو دے دو نوکری، بجائے اس کے کہ ایک شوہر بھی کمائے اور لڑکی بھی کمائے، اس کی بیوی بھی، تو ایک خاندان امیر تر ہو گیا، اور جس کو اس عورت کی جگہ جو شوہر مرد محروم ہوا اس کا گھر ڈوب گیا۔ یہ اپنی دلیل۔ اب 1 نمبر اور رہ گیا، 5واں نمبر اتباع سنت۔ اب آپ کہیں گے اس کو آخری میں کیوں؟
بڑی کتاب آخر میں ملتی ہے، بخاری شریف آخر میں ملتی ہے، اس سے کم کی کتابیں پہلے ملتی۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ساری زندگی جب ایمان یقین مل جائے پٹرول آ گیا، 4 نمبر میں تو ہم نے پٹرول دیا تھا، اب گاڑی چلے گی کیسے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ ہے۔ جب گاڑی میں ہم نے پٹرول کا انتظام کر دیا 4 نمبروں سے، تو اب تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور پک اپ اس کی اڑ گئی۔ اب کسی میک اپ کو مت دیکھنا، کیونکہ گاڑی میں پک اپ آ گیا، اب بھگاؤ، مگر کیسے جاؤ گے؟ سنت کے راستے سے جاؤ۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بس 5 نمبر پر عمل کر لو۔ اختر اس مبارک مہینے میں پیٹ میں روزہ ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس پر عمل کر کے ولی اللہ ہو جاؤ۔ واللہ قسم کھاتا ہوں کہ دنیا ہی میں بادشاہوں سے زیادہ، لیلا و مجنون سے زیادہ، پلاؤ بریانی سے زیادہ، اور جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، جب نعمت دینے والا دل میں آئے گا، ساری دونوں جہان کی نعمتوں سے زیادہ دل میں مزہ پاؤ گے۔ وہ شاہد، میرا شعر ہے اختر کا، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، حلاوت نام تاکہ کبریا کی۔ اللہ کے نام کی لذت پاؤ گے تو بھول جاؤ گے کہ کہاں سلاطین کے تخت و تاج کیا بیچتے ہیں، سورج و چاند کیا فروخت کرتے ہیں ان کی روشنی، اور پاپڑ بریانی شامی کباب کیا بیچتے ہیں، اور دنیا بھر کی لیلائیں جو کہ ایک دن قبروں میں سڑ گل جائیں گی، ان کا حسن و نمک کیا بیچتا ہے۔ کیونکہ میرے دل میں اب کون آ گیا؟ خالق نمکیات لیلائے کائنات آ گیا، جو ساری دنیا کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے۔ وہ مولائے کائنات جو سارے عالم کو لذت دیتا ہے تمام چیزوں میں، وہ آ گیا۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وہ دوڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ اب ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ آج اس مبارک مہینے میں ابھی جمعے کے بعد ایک مجلس سے محفل نعت شریف ہوگی، نعت شریف کی محفل ہوگی، لاؤڈ اسپیکر سے نشر ہوگی اور یہاں تک آواز آئے گی، کھڑکیاں کھول لیں گے موسیقی حضرات، اور اس دیوار سے جتنا چپٹ سکیں قریب ہو جائے۔ کہیں دیوار سے لگنا پڑتا ہے اور کہیں دیوار سے لگانے سے ڈرتے ہیں، یہاں لگ جاؤ دیوار سے، قریب سے آواز آئے گی انشاءاللہ۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، مبارک مہینہ ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں روزے داروں کی دعاؤں پر، جیسا کہ حدیث پاک میں خبر ہے۔ اے اللہ، ان کی فرشتوں کی آمین کے صدقے میں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں، رمضان اور جمعے کے دن کے صدقے میں اللہ ہم سب کو ولی اللہ بنا دے۔ ہم نہ بھی بننا چاہیں اپنی نالائکی سے اور اپنے نفس کی خبیث لذتوں کو چھوڑنے کی اگر ہمت نہ پاتے ہوں تو اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو جذب فرما کر، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات جذب سے ہمارے قلب جا کو اپنی طرف جذب فرما لے اور ہمیں تمام گناہوں سے نجات دے کر پاک کر کے ہمیں سب کو 100% اولیاء اللہ بنا دے۔ اور یہ 5 نمبر جو بیان کیے گئے، ہم سب کو، خواتین کو، اور جو حاضرین احباب ہیں ان کو بھی، اور غیر حاضرین غائبین جو ہیں سارے عالم میں میری یہ آہ کو اللہ سارے عالم میں نشر فرما دے، ہر زبان میں نشر فرما دے، اور میرے کچھ احباب مجھے عطا فرما جو ساری دنیا میں میرے ساتھ آپ کی محبت کی درد اور اس آہ کے نشر کے لیے وہ میرا ساتھ دے اور میں ان کے ساتھ رہوں، اور میری ساری کتابیں چاہے نظم میں ہوں یا نثر میں سارے عالم کے لیے پھیلا دے، عالمی زبانوں میں قیامت تک ان کو پائندہ اور تابندہ فرما دے، اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی غم کو دور فرما دے، اور ہماری مملکت کو فلاحی مملکت بنا دے۔ چوری ڈاکہ ہے تو اغوا ساری قیامت تک کے لیے اللہ سارے ممالک اسلامیہ سے ختم فرما، اور ہمیں صحیح حکمرانی
اور صحیح سلطنت روانی اور سلطنت کے حکمراں صحیح نصیب فرما، جو اخلاص کے ساتھ پاکستان کی سالمیت اور اس کے استحکام کی ضمانت قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب العالمین بہت سے مریضوں کے پرچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب مریضوں کو اور ہمارے گھر والوں کو شفا دے دے، صحت دے دے۔ سید دو جہاں ہے جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس، جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک تجھے ہو ارد مدینہ، نبی کا شہر ہے شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو ارد مدینہ، نبی کا شہر ہے شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، سبحان تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ میں خاک شہر مدینہ، فدا تجھ میں خاک شہر مدینہ، فدا تجھ میں خاک شہر مدینہ، سبحان اللہ سبحان احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبب دے رہا ہے وفائے مدینہ، سبب دے رہا ہے وفائے مدینہ، سبب دے رہا ہے وفائے مدینہ، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اس
لام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک سبحان اللہ صحابہ کے سبحان قدموں اللہ سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. اجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. سبحان اللہ. اجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تو رہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تو رہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تو رہوں گا. خدا کے کرم کا میں مشکور ہوں گا خدا کے کرم کا میں مشکور ہوں گا خدا کے کرم کا میں مشکور ہوں گا. کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفید شباب میں مغفور ہوں گا بفید شباب میں مغفور ہوں گا بفید شباب میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں سے غباروں مستور میں سے غباروں میں مستور ہوں گا میں سے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روضے تسلے علی نظر کر کے میں روضے تسلے علی نظر کر کے میں روضے تسلے علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. یہ لائٹ چل جائے
لائٹ ویسی بھی ادھر سے دکھائی نہیں دیتا اگر لائٹ اندھیرا رہتا ادھر سے نور ہوں گا بجانور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دلوں جہاں سے مسرور ہوں گا سراپا دلوں جہاں سے مسرور ہوں گا ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر ہر ایک امر میں راہ سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا منصور سے مراد اللہ کی نصرت آ جائے گی یہی عامل آپ کہنے لوگ وہ منصور اور تھے منصور مانے مدد کیا ہوا اللہ کی مدد آ جائے گی یہ مطلب خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبق لے کے پابند دستور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جان دے دیا مگر کیا باتیں کرتے ہوئے جان دے دیا اللہ پر خون شہادت فدا کر دیا مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا اور ہم خالی نظر بچانے میں فیل ہو رہے ہیں حسینوں سے نظر بچانا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں یہ ہیں صحابہ کرام کے عاشقین سبق لے لو کہ جان دے دو مگر اللہ کو ناراض نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان یقین اور توفیق اختر کو میرے اولاد کو میرے احباب حاضرین اور غائبین کو نصیب فرمائے بخانا گناہ ہے اللہ پناہ نہ لینا نہ دینا صرف آنکھوں سے زنا کرنا میں جب پل چھوڑ آیا مدینے میں جب پل چھوڑ آیا مدینے میں جب پل بجا چھوڑ آیا نہ میں جڑو کر نہ میں جڑوں گا نہ میں جڑو کر نہ میں جڑوں گا نہ میں جڑوں کر نہ میں جڑوں گا حل پر آتا ہوں پر کرتا ہوں مختلف قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا
حسان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جب نبی کے کانوں نے اپنی تعریف سنی تو یہ سنت نبی ہوئی یا نہیں؟ یا اللہ ہمارے کانوں کو بھی اللہ عزت عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت شریف کو سن کر سنت نبی بھی ادا کر لیں اور سنت صحابہ بھی ادا کر لیں اور سنت اولیاء بھی ادا کر لیں. سارے اولیاء اللہ نے نعت شریف سنی. یہ خشک ملائیت جو نعت شریف کو اس کو بہتر اور محبت سے نہ سنتا ہو اس کا نام خشک ملائیت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی خشکی سے بچائے. ایسی خشکی پسندیدہ اللہ کو نہیں ہے. یہ پیٹو اور پارٹی بازی والی چکر سے یہ سب باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ آگے پارٹی ہے پیچھے پارٹی ہے. ورنہ ہم سب ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو عین ایمان سمجھتے ہیں. اگر آپ کا عشق نہیں تو ہمارا ایمان بھی نہیں. شرط توحید کامل یہی ہے آپ کا عشق. آپ کا عشق ہو آپ کا قلب. شرط توحید کامل یہی ہے عشق ہو آپ کا قلب و جا میں. کیا اثر ہوگا آہو فغا میں گر نصلی اللہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فغا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا اے لوگوں دعاؤں میں درود شریف پڑھ لو ورنہ تمہاری درخواست آسمان کے اوپر بغیر درود شریف کے ٹکٹ کے نہیں جائے گی. آگے پیچھے دعا سے جو درود شریف ملائے گا اس کی دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. پڑھیے وہ جی اٹھے اگر بسم اللہ والا. یہ بھی سنت ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کا درد مل جائے. یہ تمام سنتوں کا پٹرول ہے. اگر اللہ کی محبت کا درد مل جائے تو بولو بولان میل بن جاؤ گے یا نہیں؟ بولو. کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ غم میں اللہ یاد آتا ہے یا نہیں؟ تو جو غم ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ اس خوشی سے افضل ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے. جو غم ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ اس خوشی سے افضل ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے. اسی طرح جو حرام خوشیاں ہمیں اللہ سے دور کر دیں وہ ہمیں اللہ کے راستے کا گناہ چھوڑنے کا غم مبارک ہے. اولیاء اللہ کے دوستوں کے لیے گناہ چھوڑنے کا غم اللہ کے دوستوں کے لیے مبارک ہو. اور گناہوں کی حرام لذت یہ نافرمانوں کی غذا مناحیس کی غذا ہے. مناحیس کس کی؟ جان لو مان لو ٹھان لو کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام. کیا ہو جائے گا نہ دیکھو گے موت آ جائے گی. ارے جی اٹھو گے تم. اگر نہ دیکھو گے حسینوں کو تو جی اٹھو گے. تمہاری روح پر حیات پر بے شمار حیات برس جائے گی اور خالق حیات خوش ہو جائے گا آپ سے. اگر دیکھ لیا تو لعنتی زندگی مل جائے گی. شیطان بھی ہنسے گا اور تم بھی تڑپتے رہو گے ایسی مرتے لعنت برستے زندگی کی سکون سے محروم. بلڈ پریشر روحانی ہائی سمجھا. اس لیے نہ دیکھو کسی کی آئی بائی. چلو بھائی لگا دیا قافیہ. جس کی ہر سانس غیر شریفانہ اعمال سے نجات و تحفظ پا جائے اور کوئی گناہ شرافت نہیں. توحید-sunnah.com بتائیے کوئی گناہ شرافت ہے؟ ارے شر ہے عین آفت ہے. شر آفت. بس سمجھو جو اشعار عمدہ پڑھے جائیں چاہے اس میں کتنی عمدہ آواز ہو مگر طبلہ اس ڈھولک نہ ہو تو وہ جائز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت کا عین ایمان ہے. اب سنو. نسیمہ جانی دے بتا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن
نسیمہ جانب بتا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. ترجمہ کر لیں. آ گیا ترجمہ سمجھ آ گئے. اے نسیم اے ہوا مدینہ شریف میں جا اور روزہ مبارک کی ڈالی پر میرے حالات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر دیں. پھر سے پڑھے. جب میں ترجمہ کروں تو پھر پڑھو. نسیمہ جانب بتا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بتا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. توئی سرکار عالم یا محمد توئی سرکار عالم یا محمد بروئے لطف شوئے من نظر کن. بروئے لطف شوئے من نظر کن. نسیمہ جانب بتا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. ببر ایجان مشتاقم درجہ ببر ایجان مشتاقم درجہ فدائے روزے خیر البشر فدائے ببر ایجان مشتاقم درجہ ببر ایجان مشتاقم درجہ فدائے روزے خیر البشر کن. فدائے روزے خیر البشر کن. نسیمہ جانب بتا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر کن. مشرف گر کے شد جامی ز لطفش مشرف گر کے شد جامی ز لطفش خدایا کرم بارے خدایا کرم بارے دیگر کن. شیخ کا دربار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم سے جو روضہ مبارک مدینہ پاک کی سرزمین پر روضہ مبارک پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی تو اے خدا اس کرم کو دوبارہ پھر عطا فرمائیے تاکہ حاضری مدینہ شریف کی بار بار نصیب ہو. پھر مشرف گر کے شد جاوید لطفش مشرف گر کے شد جاوید لطفش خدایا کرم بارے خدایا کرم بارے دیگر کن. نسیمہ جانب بتا گزر
یہ احوالم ببرئی جان مشتاقم در آجا ببرئی جان مشتاقم در آجا فدائے روزائے فدائے روزائے خیر البشر حواری بن مدینے تو کہیں بشر ور کے مجا سلام صحیح حواری بن مدینے. سنایا تھا جی شریف وہی تو لکھ شکر میرے حضرت سے پہلے اور حضرت سے قرآن صدا پیرایا لکھ شکران صدا پیرایا مردی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکران صدا پیرایا لکھ شکران صدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکران صدا پیرایا سینہ سادہ سدھارن خاطر میرا سادہ وہ تارن خاطر سینہ سادہ سدھارن خاطر میرا سادہ وہ تارن خاطر مٹھڑا ملا وچ سیرایا مٹھڑا ملا وچ سیرایا لکھ شکران صدا پیرایا لکھ شکران صدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکران صدا پیرایا کھلیا عجیب نصیب وساندا کھلیا عجیب نصیب وساندا قادر بھیجنا وہ قریب وساندا کھلیا عجیب نصیب وساندا قادر بھیجنا وہ قریب وساندا چا خوب کھجائی کھیرایا چا خوب کھجائی کھیرایا لکھ شکران صدا پیرایا لکھ شکران صدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکران صدا پیرایا پریم دا سو پیارا پیسو پریم دا سو پیارا پیسو ایک دم مرسو صدا پہ جیسو پریم دا سو پیارا پیسو ایک دم مرسو صدا پہ جیسو میرا نسخہ چاہو ایک سیر آیا میرا نسخہ چاہو ایک سیر آیا لکھ شکران صدا پیرایا لکھ شکران صدا پیرایا من دی مایا دا دل دی مایا دا میرایا لکھ شکران صدا پیرایا فیض فضل دا جنن خاطر فیض فضل دا جنن خاطر رحمت رب دیو پنن خاطر رحمت رب فیض فضل دا جنن خاطر رحمت رب دیو پنن خاطر اے نورن بن کے فقیر آیا اے نورن بن کے فقیر آیا لکھ شکران صدا پیرایا لکھ شکران صدا پیرایا پرے مداسا پیارا پیسو پرے مداسا پیارا پیسو ایک دم مرسو صدا پہ جیسو پرے مداسا پیارا پیسو ایک دم مرسو
سدا پیجی سو اینجا نسخہ چاہو اکسیر آیا اینجا نسخہ چاہو اکسیر آیا لکھ شکرانے سدا ماشاءاللہ فارسی میں اشعار پڑھے تھے. یہ بہت بڑے عالم جن کی کتاب شرح جامی کوئی مولوی نہیں ہوگا جو اس شرح جامی کو بغیر پڑھے بھی عالم ہو جائے. دنیا کے جتنے دارالعلوم ہیں سب میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جن کا نام ملا جامی ہے. ملا جامی. اور یہ جب مرید ہونے گئے حضرت مولانا شاہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو وہ بڑے مالدار بھی تھے. ان کے گھوڑے اور باغ اور بہت شاندار سب کھیتی باڑی دیکھ کر ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اتنے مالدار ہیں رئیس ہیں تو یہ کیسے فقیر ہوں گے. واپس آ گئے. رات کو خواب میں دیکھا اپنے پیر کو حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے پر آئے اور ان کو کچھ لوگ یہاں سے پکڑے ہوئے قرضہ مانگ رہے تھے. تو گھوڑے پر آئے اور فرمایا کیوں فقیر کو تنگ کرتے ہو. کہا صاحب میرا قرضہ دیا دیتے نہیں. کہا لو میں ادا کرتا ہوں اس فقیر کا قرضہ. اب جب آنکھ کھلی تو شرمندہ ہوئے. گئے کہا حضرت مرید کر لیجیے. کہا نہیں مرید کروں گا. تم نے رات میں واپس کل گئے تھے تو تم نے ایک مصرع پڑھا تھا بدگمانی کر کے کہ نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارت وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی دنیا ہو. تو فرمایا کہ وہ سناؤ. تم کہا مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اب خواب سے میری عقیدت بڑھ گئی. کہا نہیں جب تک نہیں کہو گے ہم تم کو مرید نہیں کریں گے. تب انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کہا تھا نہ مرد آنس کی دنیا دوست دارت وہ مرد اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی دنیا ہو. تو فرمایا اچھا اب تمہارا بدگمانی دور ہو گئی تو میرا ایک مصرع لگا لو. اگر دارت برائے دوست دارت. اگر دنیا رکھتا ہے اللہ کے لیے رکھتا ہے. اندھار کے اسپتال میں پیسہ بھیجتا ہے. اشرف المدارس اور تمام دنیا کے جتنے اللہ کے نام پر دین کے پھیلانے پر جس دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہا تھا اس پر اہل دولت کے دولت بہتے ہیں اگر ایمان ہے دل میں. تو یہی کام ملے گا مرنے کے بعد. جب بلڈنگ اور بنگلہ اور کار اور کاروبار چھوڑ کے جاؤ گے تو جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے یہی وہاں ملے گا. اور اللہ کے راستے میں یہ ضرورت نہیں کہ 10 لاکھ دو. 5 روپیہ بھی دے سکتے ہو. قندھار کا جو اسپتال کا لگا ہوا ہے زخمیوں کے پاس اسپتال وہاں نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے. وہاں طالبان کا زخمی کراچی آتا ہے راستے میں دم توڑ دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں ہم ادارہ والے ہیں, مدرسے والے اپنی مدرسے کی فکر کرتے ہیں. لیکن مولانا مظہر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان کے دل میں یہ درد عظیم آیا. خود گئے قندھار کے زخمیوں کو دیکھا طالبان کے اور وہاں اسپتال نہ ہونے سے ان کا دکھی دل اور درد بھرا دل آج یہ ہو رہا ہے کہ اپنے مدرسے کا نام بھول گئے اور آج رات دن اسپتال کی فکر کر رہے ہیں. جو شخص 5 روپیہ بھی دے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبولیت کی امید ہے. یہ مت سوچو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ دیں. ایک بڑھیا گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. مصر کے بازار والوں نے پوچھا کیا رقم لائی ہے. اس نے کہا 12 آنا لائی ہوں. آج وہ تو 12 لاکھ میں ملیں گے. یہ کہ یہ 12 آنے میں کیوں ملیں گے, کیوں آئی تو نے تکلیف کیوں اٹھائی. اس نے کہا ہم کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام مہنگے ہیں 12 آنے میں نہیں ملیں گے, لیکن رجسٹر میں ان کے خریداروں کے رجسٹر میں میرا نام تو انٹر ہو جائے گا. یہ ہے عقل. جو اللہ والے ہیں وہ تھوڑا سا بھی اپنا لگا دیتے ہیں جو اللہ توفیق دے. سمجھ گیا بس. لیکن اسپتال کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو اسپتال ہے مقامی اس کو نہ بھول جانا. بعض لڑکوں سے میں نے کہا دیکھو ابھی تو خوب آ رہے ہو, شادی کے بعد یارو مجھ کو نہ بھول جانا. بیوی کو دیکھ کر کے شادی کے بعد یارو اختر کے پاس آنا. بیوی کو دیکھ کر کے مجھ کو نہ بھول جانا. میں نے ابھی سے پیش بندی کر دی کہ بندی دیکھ کر پیش بندی کر دیں. ایسا نہ ہو کہ بندہ کو بھول جائیں بندی دیکھ کر. رمونی صاحب تو ایک شعر وہ ملا جامی کا حضرت مولانا بہت بڑے عالم ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری شعر پھر سنا دو. اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کی رحمت سے تو حاضری ہوئی مدینہ شریف کی, مگر یہ کرم بار بار فرمائیے. وہ پھر پڑھ دو.
اب خالی پڑھنا نہ کرنا، دونوں طرح سے پڑھو، سادہ بھی ہو رنگین بھی ہو. اس کی قبائے سادہ، اس کی قبائے سادہ سنو رنگین ہو گئی تھی، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے. تم سادہ بھی پڑھو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت کا رنگ اس میں جھلک جائے گا. یعنی ملا جامی کو حاضری جو نصیب ہوئی روز مبارک پر، مشرف ہوں آج ان کی قرب سے. تو پھر اللہ مشرف گر کے شد جامی لطفش خدایا کرم بارے دیگر کن، خدایا کرم بارے دیگر کن. مشرف گر کے شد جامی لطفش اللہم آمین. کرم بارے دیگر نسیمہ جان بتا گزر کن ضیا عالم محمد صلی اللہ علیہ نبی الکریم. بس بھائی مجلس ختم، مجلس ختم. دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہم کو چاہیے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی چاہیے. شاعر مشرق نے شعر پڑھا تھا، اقبال جن کا نام ہے شاعر مشرق، کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو میرے شیخ صاحب درغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شعر صحیح نہیں ہے، خدا بھی چاہیے ہم کو. تو فرمایا اس میں واو لگا دو، صدیق کے لیے خدا وہ رسول بس. اللہ بھی ملے رسول بھی ملے. یہ کیا ہے رسول ملے اللہ نہ ملے؟ دیکھا آپ نے اللہ والوں کی شان، ہمارے بزرگوں کی یہ شان ہے کہ اللہ پر بھی فدا ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فدا ہو جاؤ. اللہ سے رسول مانگو، رسول اللہ سے اللہ مانگو، اللہ سے رسول مانگو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی درخواست. سب جب وہاں حاضری ہو، جب روزے مبارک میں حاضری ہو تو یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود سنتے ہیں، اور جب ہم یہاں درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کر جاتے ہیں اور وہاں پیش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ سنت پر چلو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو. یہ محبت و عشق نہیں ہے کہ داڑھی مڈائے، پیجامہ ٹخنے کو چھپائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان کے خلاف کرے. آپ نے فرمایا گانا بجانا ختم کرو، اور یہاں ریڈیو سے گانا بجانا، لڑکیوں کی گانے سن رہے ہیں اور داڑھی مڈا رہے ہیں، پیجامہ ٹکنے سے چھپا رہے ہیں، نماز روزے کی فکر نہیں، ہر قدم سنت کے خلاف. اور کیا ہے؟ عاشق رسول ہیں. اس کا نام عشق ہے؟ عشق تو یہ ہے کہ جان ان پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ایک سنت کو بھی مت چھوڑو، پوری زندگی سنت پر ڈھال دو. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور یہی سنت دو قسم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی جب اوپر چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، نیچے اترو سبحان اللہ پڑھو، جوتا داہنے پیر میں ڈالو اتارو تو بائیں، کپڑا پہنو تو داہنی آستین میں اتارو تو بائیں. سنت ہے. نماز بھی سنت ہے، روزہ بھی سب سنت ہی ہے. وہ فرض ہے، واجب ہے. سنت کی بہت قسمیں ہیں، لیکن گناہ سے بچنا بھی تو سنت ہے. قیدیوں کو دیکھنا بھی حرام کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ اے امت والو نظر کی حفاظت کرو، کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس رسول کے عاشقوں کہاں نظر، جب چلتے ہو سڑکوں پر تو سوچو کہ نظر بچاتے ہو کہ نہیں. تو اے دکانداروں جب تمہارے یہاں کوئی لڑکی خریدنے آتی ہے تو اپنی نظر بچاتے ہو یا نہیں. اے حج و عمرہ کرنے والوں جب جہاز پر تم پر ایئر ہوسٹس اپنی نازک اداؤں سے کہتی ہے حاجی صاحب کیا چاہیے، تو نظر بچا کر بات کرتے ہو یا نظر ملا کر بات کرتے ہو. یہاں سنت، یہاں عشق رسول دکھاؤ، یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جان دے دو، تب میں سمجھوں کہ ہاں یہ محبت ہے. نعرہ لگاؤ یا ابا یا ابا، اور اس کے بعد ابا کے کوئی حکم نہ مانو، یہ کوئی محبت ہے؟
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر چلتا ہے اس کا عدم بھی مدینے میں ہے، وہ کراچی میں رہ کر مدینے شریف میں، اور جو سنت کے خلاف چلتا ہے وہ مدینے شریف میں رہ کر سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ آپ بتاؤ وہاں بھی تو کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابو جہل جو کعبے شریف میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں طواف کر رہی تھی، ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا، لیکن کیا ملا اس کو نافرمانی سے؟ کہ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ جب جنگ بدر میں قتل ہوا ابو جہل تو اس کا سر لایا گیا، آپ نے فرمایا فرعون حاضر الامہ، یہ امت کا فرعون ہے۔ تو دوستو فرما برداری کرو، جہاں بھی رہو وہیں سے اللہ ہے، وہیں کعبہ ہے تمہارا۔ اگر ہم پاکستان میں رہ کر اللہ کے ہر حکم کو مان لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل لیں تو ہمارا کعبہ ہی نہیں یہاں ہے، ہمارا کعبے والا بھی ہے ہمارے ساتھ۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں تو روضہ رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ، لیکن جس کو توفیق ہو وہ ضرور روضہ مبارک کعبہ شریف جائے، اللہ کا گھر دیکھے، روضہ مبارک میں حاضر ہو۔ بلکہ اگر شاہ پہلے اعلان کر دے کہ جن کا دل چاہے وہ مدینہ شریف کی بستی میں، وہ حق کے دامن میں کہیں جہاں جگہ مل جائے رہ سکتے ہیں۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے اڑتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ لیکن تمنا تو رکھو، میرے شیخ نے فرمایا تھا بہت سے لوگ سنت پر عمل اور تمنائے روضہ مبارک اور تمنائے مدینہ کی برکت سے مرے عدم میں ان کا جنازہ اللہ نے مدینہ پاک بھیج دیا جنت البقیع میں، اور بعض لوگ جنت البقیع میں دفن ہوئے سنت کے خلاف کی وجہ سے فرانس اور اسپین میں بھیج دیے گئے۔ حج کے زمانے میں واقع آ چکا ہے، ایک عالم جو مدینہ شریف میں مرے تھے اور مدینہ جنت البقیع میں قبر تھی، ان کی قبر سے ان کا جنازہ غائب ہو گیا، اور وہاں دیکھا کہ ایک لڑکی اسپین کی لیٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اسپین کا حاجی بھی آیا تھا، اس کے بعد یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اور میں نے اس کو قرآن شریف پڑھایا تھا۔ پھر اس کے عالم کی بیوی کے پاس لوگ گئے کہ اس کا جنازہ مدینہ پاک سے کیوں گیٹ آؤٹ نکال دیا گیا؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ عالم تو تھا مگر یہ ظالم، اس کے اندر ایک بری عادت تھی کہ صحبت کے بعد جب نہاتا تھا تو کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب بہت اچھا ہے کہ ان کے ہاں صحبت کے بعد غسل واجب نہیں۔ اسی حدیث قول سے کہ اپنے نبی کی سنت کو حقیق سمجھ رہا ہے، اس قول کی وجہ سے وہ اسپین بھیج دیا گیا، عیسائیوں کے پاس بھیج دیا۔ ایک ہندوستانی حاجی نے کہا تھا کہ مدینہ پاک کا دہی خریدا اور اس نے کھا کے کہا یہ مدینے کا دہی اچھا نہیں، اس سے اچھا ہمارے ہندوستان کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ڈانٹ لگائی، تھوڑا مدینہ خالی کر دو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں رہ سکو، ہمارے شہر کی چیزوں کی توہین کرتے ہو، لہذا اگر وہاں کوئی چیز پسند نہ آئے زبان خاموش رکھو، نہ کھاؤ مگر زبان کو خاموش رکھو۔ مجھے صحیح روایت سے خبر ملی ہے کہ ایک صاحب گئے اور کالی کالی جو غریب عورتیں کالا برقع پہنے کالی وہ انڈا بیچتی ہیں اپنے گاؤں سے، یہ دور دور سے آتی ہیں، وہ انہوں نے روزانہ خریدتے تھے۔ ایک دن ایک انڈا خراب نکل گیا، انہوں نے خریدنا چھوڑ دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ ان کے انڈے خرید لیا کرو، یہ ہمارے شہر کے ہیں اور دور سے آتی ہیں غریب عورتیں ہیں۔ پھر تو انہوں نے سارا انڈا روزانہ خرید کر کے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ والوں سے پہلے ادب اور محبت اور تقویٰ سیکھو، پھر جا کر کے وہاں مزہ آئے گا، مگر فرض فوراً کر لو، لیکن نفل کے لیے زیادہ تر اللہ والوں سے محبت سیکھ کے پھر جاؤ تقویٰ سیکھ کر، ورنہ طواف میں بیٹھا ہوا ہے اور طواف کرنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ بتاؤ جو کعبے میں زنا کر رہا آنکھوں سے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تقویٰ فرض ہے یا نہیں؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جاؤ حج کرنے، مگر جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے جان پہچان ہے؟ اس نے کہا ہاں، رونے لگے۔ 1 سال رہ گئے، اس خانے کعبہ اور کعبے والے سے محبت کرا دی، پھر جو حج کرنے گئے تو کچھ اور ہی کعبہ نظر آیا۔ اس لیے دوستو اللہ والوں کی صحبت کو معمولی مت سمجھو، کعبے کی روح بھی ملے گی انہی سے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی پٹرول بھی اللہ والوں ہی سے ملتی ہے، ورنہ دیکھ لو کتنے حاجی جاتے ہیں مگر جاتے ہی نہ کر سارا حج اور عمرہ اور روزہ مبارک کے صلاۃ و سلام کا نور داڑھی منا کر وہیں سے چلے آتے ہیں، سب وہیں رکھ کر، اور یہاں آتے ہیں وہی بد نظری، وہی خبیث حرکات، ایک بھی کم نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے آ کے بعض لوگ زیادہ کر دیتے ہیں گناہ، جس کی وجہ سے ایسے حاجی کو پاجی کہا جاتا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تقویٰ سیکھو، تقویٰ فرض عین ہے،
انشاءاللہ آپ کو کعبے والا ہی مل جائے گا. ایک بزرگ نے فرمایا اے قوم بحج رفتہ کجائے اے قوم جو حج نفلی کو جا رہی ہے, نفلی کا لفظ یاد رکھنا, فرض تو حرارت میں فرض ہے. اے قوم بحج رفتہ کجائے اے قوم جو حج کو جا رہی ہے نفلی, کہاں جاتے ہو معشوق حمیداس, تمہارا اللہ معشوق ہمارے پاس ہے. بے آئے ادھر آؤ اللہ کو مجھ سے حاصل کرو. توحید-sunnah.com پھر جاؤ حج کرنے تو کچھ اور ہی پاؤ گے انشاءاللہ. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھنے فطرے کی یا زکات سے متعلق بہشت زیور میں دیکھ لینا کہ سب لوگ اللہ والے بنو تو دونوں جہان کا مزہ دل میں پاؤ گے. تو چاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اور اگر اللہ کو بھلا دیا تو ہم مالدار بن گئے. اللہ کو بھلا کر مالدار بننا برا نہیں ہے بشرطے کہ اللہ والے بھی رہو. اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا اور غفلت کی زندگی سے حلال و حرام کی فکر نہ کی تو یاد رکھو منہ میں ہوگا کیا بریانی اور کباب, اور دل پر کیا ہوگا عذاب. بس یہی سنانے آیا ہوں کہ منہ میں ہوگا بریانی اور کباب اور دل پر ہوگا اللہ کا عذاب. چین نہ پائے گا کوئی اللہ کو چھوڑ کر. ساری دنیا بے چین ہے. جا کے قریب سے جا کر دیکھو کسی کی مرضی اور کاروبار اور نوٹوں کی گڈیاں مت دیکھو. ان سے تنہائی میں پوچھو کہ تمہارے دل میں چین ہے یا نہیں. سارا عالم بے چین ہے سوا اللہ والوں کے اور اللہ والوں کے دوستوں کے اور اللہ والوں کے غلاموں کے. بس یہ سنانے آیا کہ میرے دل میں یہ جملہ آیا. یہ سنانے آیا کہ میرے دل میں جملہ آیا کہ منہ میں بریانی اور کباب اور دل پر ہوگا عذاب. اگر سرکاری ہو عالم شباب اور مسجد میں ہو چنگ و رباب, لیکن اگر نہ ملا وہ خالق شباب اور خالق کباب تو عذاب ہی عذاب ہے. بس اس واقعے کو یاد رکھنا. اس سے پہلے ایک بات بتائیں, دنیاوی معاملے میں نیت سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ ایک شخص گھی کا مٹکا لے جا رہا تھا. ایک مزدور سے کہا کہ میرا گھی کا مٹکا پہنچا دو گھر تک, ہم تم کو 5 روپیہ دے دیں گے. اس نے کہا بہت اچھا. اب راستے میں اس نے کہا کہ یا اللہ یہ جب 5 روپیہ ملے گا تو ہم اس سے مرغیاں خریدیں گے اور مرغیوں کے انڈے بچے کر کے زیادہ ترقی کر کے پھر بکریاں لیں گے. بکریوں کے بچے بڑھا کے پھر گائے لیں گے. پھر گائے کے بچے بڑھا کر بھینس لیں گے. جب گائے بھینس بکریاں خوب ہو جائیں گی تو پھر ہم شادی کریں گے. جب شادی کریں گے تو ہمارے 2-4 بچے ہوں گے. اور جب وہ کہیں گے ابا ہو تو میں بھی کہوں گا بیٹا ہو. تب کہا تو ہرا گر گیا مٹکا گھی کا زمین پر گر گیا. تو اس نے ایک تماشا مارا اور کہا بھائی یہ تم نے تو ہمارا سارا گھی کر دیا, گرا دیا. اس نے کہا آپ کو اپنے گھی کی فکر ہے اور میرا تو کنبا ختم ہو گیا پورا خاندان, اس کا غم آپ کو نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملے جو ہیں, جیسے ایک بیوقوف نے کہا کہ میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہونے والی ہے. کسی نے کہا یہ آپ ایسے کنگال اور جمعدار معمولی آدمی تم بادشاہ کی لڑکی سے کیسے ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی دیکھو شادی 2 طرح سے ہوتی ہے. آدھا کام ہے داماد کا راضی ہونا, آدھا کام ہے بیٹی والے کا راضی ہونا. تو میں تو راضی ہوں, آدھا کام تو ہو گیا ہے, بس آدھا باقی ہے. اور وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا کہ خانے دختر نبود زو خبر, خانے داماد پورا شور و شر. داماد کے گھر میں ڈھول بج رہے ہیں, خوب شور شرابہ ہو رہا ہے, اور خانے دختر نبود زو خبر, اور لڑکی والوں کے یہاں کوئی اطلاع کوئی خبر بھی نہیں. اس شعر سے معلومی نے سبق دیا کہ بعض لوگ نادانی سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی اللہ اور اللہ کے رجسٹر دوستوں کے رجسٹر ان کا نام نہیں. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا اسی لیے شریعت جو لوگ اللہ والے ہیں سچے وہ اپنے کو حقیر و کمتر سمجھتے ہیں. یہ بڑا سمجھنا ہی دلیل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں ہے. جیسے اونٹ جب تک پہاڑ کے دامن سے نہیں گزرتا اس کو اپنی بلندی پر ناز ہوتا ہے, لیکن جب پہاڑ کے دامن سے گزرتا ہے تب کہتا وہ ابھی تو بہت اونچی اونچی مخلوق ہے. ایسی جن کو اللہ مل جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے اس کو اپنی حقیقت کچھ سب ختم ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھو دنیاوی معاملے میں تو واقعی نیت سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آخرت سے اللہ نے اس کو بڑا قبولیت کا درجہ دیا ہے کہ اس نے جب کہا کہ اللہ اگر یہ کھانا یہ غلہ بن جاتا پہاڑ تو ہم سب آپ کی راہ میں تقسیم کر دیتے اور آپ کے بندے بھوکے ان کا پیٹ بھر جاتا۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے امتی کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے اس کی اچھی نیت کی برکت کو قبول کر لیا اور اس کے نام اعمال میں ایک پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ تو دوستو ہم کہتے ہیں اچھی نیت کرو کہ اگر اللہ ہمیں دولت دے تو ہم دین کو پھیلائیں، مساجد و مدارس کو قائم کریں، غریبوں کی مدد کریں، جن کی بیٹیاں پیسے کی کمی سے محروم ہیں رشتے سے ان کی مدد کر کے ان کی شادیاں کرا دیں۔ یہی کام آتا ہے جو نیکی کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن اور کچھ کام نہیں آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن لا ينفع مال ولا بنون، اے دنیا والو تمہاری اولاد اور مال قیامت کے دن کچھ کام نہ دیں گے۔ شاعر بزرگ فرماتے ہیں مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے مبارک لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال و اولاد قیامت کے دن کچھ کام نہ دے گی۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ مگر ہاں اللہ فرماتے ہیں مگر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں قلب سلیم پیش کرے گا۔ قلب سلیم کی کیا معنی؟ ترجمہ ہندی اور اردو سادی اردو میں بھلا چنگا دل، مگر اہل علم کی اور مفسرین بڑے بڑے مفسرین خاص کر علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی جو مفتی بغداد تھے جنہوں نے 15 جلدوں میں روح المعانی کی عربی زبان میں تفسیر کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں عربی زبان میں تفسیر روح المعانی جیسی کوئی تفسیر نہیں، اور غریب اتنے تھے خود لکھتے ہیں کتاب کی شروع میں کہ میں اتنا غریب تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں چراغ میں تیل ڈال کر چراغ کی روشنی میں پڑھوں تو چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا، اور امیر لڑکے ان کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو عالم بنایا اور تفسیر روح المعانی لکھی تو جتنے مالدار لڑکے ان کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان کی جوتیاں اٹھانے لگے۔ علم کی دولت اور اللہ کی محبت اور اخلاص۔ تو یہ 5 تفسیر کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن پیشی ہوگی تو قلب سلیم پہ کام آئے گا اور یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ لہذا آپ لوگوں کو یہ ایک سوال پیدا ہونا ایک فطری سوال ہے کہ وہ قلب سلیم کیا چیز ہے جس کو ہم پیش کر کے اور قیامت کے دن نجات پا جائیں اور وہ ہمارا مال سکہ وہاں خوب چل جائے۔ تو اس کی 5 تفسیر کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں نمبر 1 قلب سلیم جو جنتی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں اور صاحب قلب سلیم ہیں ان کی پہلی تفسیر یہ ہے الذی ينفق ماله فی سبیل البر، قلب سلیم ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جیسے آج خطرہ ہے 20 روپیہ رکھا گیا کہ گرانی اور مہنگائی کی وجہ سے 2 کلو بہترین آٹے کا قیمت، اب اس وقت میں یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے بھی نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دینے والے ہیں، یا قندھار میں زخمی لوگوں کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، لہذا مولانا مظہر صاحب محترم اس مدرسے کے گئے، وہاں دیکھا زخمی پڑے ہیں، کوئی علاج کا انتظام نہیں، جب کراچی آتے ہیں تو راستے میں ان کی جان میں سنتا ہوں اللہ کے یہاں جاری ہو جاتی۔
لہذا یہاں باوجود اس کے کہ ہماری ذمہ داری خود اپنا ادارہ ہے جہاں بخاری شریف تک تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے اور 1,500 بچے تقریباً حصہ ہیں، لیکن پھر بھی اسپتال کا بھی ہم نے چادر لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان زخمی طالبان کی خدمت کے صدقے میں اللہ کو راضی ہو جائے تو سب کام مل جائے، قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا بھی اگر کوئی دے دے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کہ یہ ہمارا تھوڑا قبول نہ ہو۔ ایک بڑھیا جا رہی تھی بازار مصر، کسی نے کہا تم مصر کی بازار میں کیوں جا رہی تھی؟ اس نے کہا میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اچھا جیب گرم ہے، کتنا پیسہ ہے؟ ان کا 12 آنا ہے، وہ بھی سوٹ کاٹ کر دیتا ہے۔ تو لوگ ہنسے کہ بیوقوف، ارے بڈھی 12 آنے میں یوسف علیہ السلام ملیں گے، بہت قیمت ہے ان کی۔ اس کا مجھے یقین ہے کہ وہ بہت مہنگے ہیں اور بڑی قیمتی شخصیت ہے اور 12 آنے میں ہرگز نہیں ملیں گے، اس کے باوجود ہم جا رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا مل جائے گا کچھ کو؟ یوسف علیہ السلام کو نہیں ملیں گے، اس نے یقیناً ہم کو نہیں ملیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے رجسٹر میں ہمارا نام تو درج ہو جائے گا۔ دیکھا یہ ہے دین کی عقل کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم ہی نم بس کی تانت ماہر میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا ماہرو چاند جیسا چہرہ رکھنے والا حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات جان لیں کہ منیز اور خریداران ہوئے کہ میں بھی اس کے خریداروں میں سے ہوں۔ توحید-سنت.com جہاد کا جب پیسہ سامان نہیں پایا تو صحابہ لوٹے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جہاد کا انتظام نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ جن کے پاس انتظام نہیں ہے وہ واپس جائیں۔ تو جب واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر منافق ہو تو کہے گا جان بچی لاکھوں پائے۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے بھائی، جان میں ٹوٹ جاتی ہے۔ 70 صحابہ ایک ہی دن وحد کے دامن میں شہید ہو گئے، اور جب 70 شہیدوں کی نماز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو ہر جنازے سے یہ شعر نشر ہو رہا تھا، بزبان حال، یاد رکھنا بزبان حال، کیونکہ وہ تو عرب تھے، اردو شعر کیسے کہیں گے، مگر بزبان حال یہ شعر جو نشر ہو رہا تھا، ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا۔ دیکھا آپ نے قسمت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھائے کتنا قسمت والا ہوگا، لیکن ہر شہید کے زبان حال سے یہ شعر نشر ہو رہا تھا، گویا ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے دن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ تو یہ میں جب بھی جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے تو دوستوں کو سکھاتا ہوں کہ یہ بھی دعا کر لو کہ اے خدا جس طرح سے آپ کی وفاداری میں انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا اور خون شہادت سے اپنی وفاداری کی تاریخ لکھوا دی قیامت تک کے لیے، ان کی وفاداریوں سے ہم سب کو بھی کچھ حصہ عطا کرنا۔ آج ہمارا کیا حال کہ ہم سے معمولی گناہ نہیں چھوڑا جاتا، صرف نظر کی حفاظت جو بہت احمقانہ گناہ ہے کہ دیکھنے سے کسی کی بہو بیٹی سے کچھ ملتا نہیں، لیکن آج اس سے بھی نظر بچانے سے بھی لوگ کہتے ہیں بہت مشکل پڑتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان حضرات نے کیسی وفاداری پیش کی۔ تو جو لوگوں کو پیسہ نہیں تھا اور جہاد سے ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس کروایا تو خوش نہیں ہوئی۔ آج کل کے ہم لوگ ہوں تو کہے آپس میں یاد چلو جان بچی لاکھوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تولو وعائنہم، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، یہ ہے ان کا مقام۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ قلیل ہو یا کثیر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قلیل ہو یا کثیر اس کو معمولی مت سمجھو، جو بھی اللہ توفیق دے۔ یہاں تک کہ ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ معمولی عمل کو کم مت سمجھو۔ لکھا ہے جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، مرقات شرح 11 جلدوں میں عربی زبان میں شرح ہے، اکثر اس سے کتاب سے آپ کو پیش کرتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی ما فعل ربک بک، تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا حاسبنی ربی، میرے رب نے حساب تو کیا لیکن میرا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو رہا تھا، نیکیاں کم پڑ رہی تھی، اچانک اس کی ترازو میں ایک تھیلی گری آ کر اور وزنی ہو گئی اور میں بخش دیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ یہ تھیلی کیسی ہے؟ فرمایا
کہ تم نے ایک مسلمان کی خبر پر جو مٹی ڈالی تھی ہاتھ سے وہ میں نے قبول کر لیا تھا. تو دیکھا اللہ تعالیٰ کا کرم کہ مٹی کے تھوڑے سے حصے سے بخشش ہو گئی. کسی عمل کو معمولی مت سمجھو, کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو کہ معلوم نہیں کس گناہ پر پکڑ ہو جائے, اور کسی نیکی پر اکڑو بھی مت, لیکن حقیر بھی مت سمجھو کہ کیا ہوگا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی تفسیر کیا ہے کہ جس کی نجات ہوگی قیامت کے دن, جب مال اور اولاد مفید نہ ہوگی اور کام نہ آئیں گے تو کیا چیز کام آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جس کو سینے میں قلب سلیم ہوگا. اب اس کو ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے, اس کے 5 تفسیر کو سمجھنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہم سے شروع ہو اور ہمارا قلب سلیم ہو جائے. اول تو قلب سلیم تو میں بتاؤں گا کہ جب تک اللہ والوں کی اور نیک صحبتوں میں جیسے دیسی آم کو 1 لاکھ کتاب پڑھا دو دیسی ہی رہے, لیکن کسی دیسی آم کو قلبی آم سے پیمند نشانی کر دو تو آہستہ جو ہے عام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والوں کے دل سے جو اپنے دل کو پیمند کرتے ہیں تو ان کا دل عام تو لنگڑا عام ہوتا ہے, لیکن دل اللہ والوں کی صحبت سے لنگڑا نہیں بنتا, تگڑا دل بنتا ہے کہ خود بھی اللہ والا بنتا ہے, اس کے صدقے میں دوسرے بھی اللہ والے بنتے ہیں. ایک ولی اللہ جب دنیا سے جاتا ہے ہزاروں اولیاء اللہ پیدا کر اس کی صحبت سے بن جاتے ہیں, ورنہ آج دنیا میں اولیاء اللہ کے بیج بھی نہ ملتے, کوئی ولی اللہ نہ ملتا. لیکن جب اولیاء اللہ دنیا سے جاتے ہیں ان کی صحبتوں سے ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو پہلی تفسیر آپ لوگوں نے سمجھ لیا جو قیامت کے دن کام آئے قلب سلیم الذی ینفق المال فی سبیل البر, جو اللہ کے نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کرنا دلیل ہے کہ اس کو یقین ہے آخرت پر کہ یہ ہمارا ضائع نہیں ہو رہا ہے, اس کا 10 حصہ اور بڑھا کر اللہ دے گا. جب یقین ہوتا ہے, جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جدہ جا رہا ہوں اور اس سال ہمیں حج نصیب ہوگا, جس کو یقین ہوتا ہے وہ اپنی کرنسی ریالوں میں جدہ بھیج دیتا ہے. تو جن کو آخرت پر یقین ہے وہ اپنی کرنسی ٹرانسفر کر دیتے ہیں خاموشی سے. اور حکم ہے بخاری شریف کا کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ. تفسیر نمبر 2. 5 منٹ رہ گیا, میں جلدی سے مختصر کرتا ہوں. ابھی امام صاحب کا بھی انتظار ہے, مولانا مظہر صاحب محتمل. نمبر 2 کیا تفسیر ہے؟ قلب سلیم وہ شخص والا وہ آدمی ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق, جو اپنی اولاد کو بھی جنت کا راستہ دکھائے. بابا تو ہر دن تہجد اور ہر سال حج عمرہ, اور بیٹے چرس اور ہیروئن پی رہے, ہپی بنے ہوئے VCR اور سنیما اور ٹیڈیوں کے چکر میں. باپ کی ذمہ داری کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جنت کے راستے پر ڈالے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم اپنی اولاد کو حکومت کی بغاوت میں نہ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ اولاد تو گرفتار ہوگی, باپ بھی گرفتار ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خاموش رہنا نہیں ہے, مگر طریقہ اور پوچھو اللہ والوں سے. اتنی سختی بھی نہ کرو کہ اور بگڑ کے بھاگ جائیں. پیار و شفقت سے سمجھانے کے لیے طریقہ ہے. بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اپنی اولاد کو جب سمجھاؤ تو حکم مت کرو, اور بیٹا یہ میرا مشورہ ہے, تاکہ اگر وہ نہ عمل کریں تو نافرمانی کے وبال میں مبتلا نہ ہو. مشورے کا عمل واجب نہیں, یہ اتنا احتیاط کرا ہے بزرگوں. اور سب سے آسان طریقہ معاذوی نے لکھا مسنوی شریف کے اندر جلال